المكين الحليم الكريم الرفيع وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال والتعب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، آواز بلند ذرا درود پاک پڑھنا بیٹھنا. صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. انتہائی قابل صدر کرام، ذی احتشام علماء کرام، معزز و محتشم ثناخان مصطفیٰ، مہمانان اکرام قدر، سادات اکرام، وعد اپنے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کی یہ بابرکت محفل پاک سرزمین پپلی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعقاد کرنا. یہ سارے عاشق ہیں، اشتہار میں لکھا عاشقان مصطفیٰ. سبحان اللہ، مجھے بڑا پیارا لگا عاشقان مصطفیٰ. میں سب مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام عاشقان مصطفیٰ کو جنہوں نے آج اس بابرکت محفل پاک کی تیاریاں کی. خصوصاً بھائی عدیل صاحب مسلسل میں رابطے میں رہے اور ان کے جتنے بھی احباب ہیں، ان کے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ ہیں، آپ سب کو میری طرف سے صمیم قلب سے مبارکباد. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ. پورا سال محفل پڑھتے ہیں، اتنا خوبصورت نظم آپ کی محفل کا، بائیں جانب اتنا بڑا سٹیج، اور ماشاءاللہ پھر ساری ینگ جنریشن ہے، نوجوان ہیں اور بڑے خوبصورت چہرے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے پیارے حبیب کی محبت میں فنائیت عطا فرمائے. مجھے میرے جو نقیب ہیں ماشاءاللہ ملک پاکستان کی خوبصورت آواز ہے، ایک چھوٹی سی چٹ عطا فرمائی. آپ کا ٹائم ہے 7 منٹ، میں نے کہا میں لوں گا 55 منٹ، 5 منٹ میں اور چھڑے. میں نے کہا جو تقریر 2 گھنٹے میں کرنی ہے انشاءاللہ 55 منٹ میں کروں گا، 5 اور چھڑے 50 منٹ. ایسا بندہ جڑا پہلے ٹائم میں ڈال دیا. تقریر ہو رہی ہے 50 منٹ تقریر ہو رہی ہے، نہ 2 گھنٹے نہ 1.5 گھنٹہ نہ 1 گھنٹہ. انشاءاللہ تعالیٰ 50 منٹوں میں گل ایک ہی کرنی ہے. اور آج میں گل جو کرنی ہے 2 باتیں ہیں، ایک عشق ایک عقل. ایک عشق اور ایک عقل. ایک بات یاد رکھیں، اگر ایمان عقل سے مل جاتا عقل والے سارے مومن ہو جاتے ہیں. ایمان عقل سے نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھ لیں. ایمان عقل سے نہیں ملتا، ایمان ملتا ہے میرے مصطفیٰ کو ماننے سے. ایمان ملتا ہے عشق سے. ایمان عقل سے نہیں ملتا. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ ظاہر نہ حکیم. اس کے بعد بچے کر نہیں ہوتے حکیموں والے، اتنی گرمی ہو گئی ہے. نہیں، عشق سیدھا سادہ ہے، یہ سولی پہ چڑھتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں یہ ساری کائنات بنی ہی عشق کے لیے ہے. رب نے اپنے مصطفیٰ سے عشق کیا تو ساری کائنات بنا دی. کافر تو جا میرے ہونے کی دلیل بن، زمانہ تجھے دیکھے پھر میری خدائی کو مانے. یہ اس کی محبت ہے، اس کا عشق ہے. میرے مصطفیٰ نے حسین سے محبت کی، میرے مصطفیٰ نے آقا حسین سے محبت کی. حسین کربلا میں
اس عشق کا ایسا منظر دکھایا 71 لاشیں اٹھا کے بھی سر سجدے میں دے. یہ بھی عشق ہے, یہ بھی بولیے عشق ہے. یہ جو عشق ہے نا, عشق ہے, اس کے بغیر ایمان نہیں ملتا. یہ جو آپ رات میں بیٹھے ہیں, سردی میں بیٹھے ہیں, عقل کہتی ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے, چل آجا سو جا. عشق کہتا نہیں, یاد بات ہے سن. عقل کہتی ہے خاتم حسین رضوی تیری عمر ہے 55 سال, تو ہے جانوں سے معذور. اپنے بچوں سے کھیل, اپنے نواسوں سے کھیل. تو اسلام آباد کی سردی میں کیا کر رہا ہے؟ عشق کہتا تھا خاتم حسین رضوی نہیں, تیرے مصطفیٰ کی عظمت کا پہرا دینا ہے, ختم نبوت کا پہرا دینا ہے. عقل کہتی تھی نہ جا. عشق ایسا تھا بلا سجا, عشق میں چاند دے دی رب کائنات نے زمانے کو دکھایا. آؤ دیکھو جو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا پہرا دیتے ہیں. میں خدا ایسی عزتوں سے اللہ نے ایسی عزت 45 سال پہلے جانتا ہے کہ بابا ہے کون. درس حدیث یہ پڑھاتے رہے, کون جانتا تھا خاتم صاحب رضوی کون ہے. 10 سال میرے نبی کی حرمت کا پہرا دیا. جاؤ جا کے لاہور کی سرزمین, ابھی تک پاکستان میں ایسا جنازہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عشق. بولیے کیا ہے؟ جو نبی سے عشق کرتے ہیں وہ مرد بھی مرتے. بولیے میں نے کہا عقل سے ایمان ملتا, عقل سے ایمان ملتا. اگر عقل سے مل جاتا تو سارے عقل والے مومن ہو جاتے. جاؤ صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کے پڑھو اور تمہیں سمجھ آ جائے گی ان کا ایمان کہاں تھا. ان کا ایمان ہر درجے سے بڑا تھا. عقل کہتی ہے ارے یہ تھوک ہے, یہ غلاظت ہے, قریب نہ جاؤ. صحابہ نبی کا لعاب دم اٹھا کے چہروں پہ مل رہے, کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے. میرے نبی اپنا لعاب پانی میں ڈالتے ہیں. صحابہ پینے کے لیے ترستے ہیں, پانی مل جائے. میرے آقا اپنا لعاب سالن میں ڈال دیں, وہ کھانے کے لیے ترستے ہیں. میرے آقا لعاب پانی میں ڈال دیں, دودھ میں ڈال دیں, وہ پی پی کے اپنی صحت اور اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھتے ہیں. عقل کہتی ہے یہ جھوٹ ہے. عشق کہتا ہے نہیں یہ مصطفیٰ کی محبت. میری ایک بات یاد رکھیں, صحابہ نہ نمازوں سے صحابی بنے, نہ روزوں سے, نہ حج سے, نہ زکات سے, نہ غازی ہونے سے, نہ سپاہی ہونے سے. وہ صحابی بنے ہیں مصطفیٰ کا ادب کرنے سے. اور انہوں نے میرے مصطفیٰ کو سنا, ان کی زبان سے جو سنا. میرے مصطفیٰ نے اللہ ہے, یا رسول اللہ ہے, یہ کعبہ ہے, آقا ہے, یہ جنت ہے, آقا ہے, مرنا ہے, یا رسول اللہ ہاں, اٹھنا ہے, یا رسول اللہ ہاں, 1,24,000 ہے, آقا ہے. خدا کو نہیں دیکھا, زبان مصطفیٰ کو مانا. تو پتہ چلا ایمان میرے نبی کی زبان کو ماننے کا نام. جتنا میرے آقا کو مانتا جائے گا اتنا بڑا مومن. بولیے یہ عشق ہے. عقل کہتی ہے, عقل کہتی ہے یہ پانی وضو ہو چکا, یہ مکروہ ہے. عشق کہتا نہیں یہ نبی کے جسم سے مس کر کے آیا ہے, اس پانی کو اٹھا کے اپنے جسموں سے مس کرو. میرے آقا بال کو آتے ہیں, وہ منہ بال زمین پر گرنے نہیں دیتے. مجھے بچائیں. یہ کیا قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے؟ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا کہ نبی کے بال زمین پہ گرنے نہ دینا, نبی کا لعاب گرنے نہ دینا, نبی کے وضو کا پانی گرنے نہ دینا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عشق. یہاں عقل, بولیے لا, یہ عقل کا مطلب, عقل تو مانتی نہیں ہے, عقل نہیں مانتی. عشق کہتا نہیں. ایک بات یاد رکھ لیں, ہر چیز کے ادب کی حد ہے. نبی کا ادب حد کے اندر ہو, میرے جملے کو پھینکنا نہیں ہے, نبی کا ادب حد کے اندر ہو, یہ ہے بے ادبی. یہ جو حدیں مانتے ہیں نا کہ سنی حد سے بڑھ جاتے ہیں, ارے نادان, نبی کا ادب ہوتا ہی وہ ہے جو حد سے بھاگ رہا ہو. ماں کا ادب کی حد ہے, باپ کا ادب کی حد ہے, مرشد کا ادب کی حد ہے, استاد کا ادب کی حد ہے, بڑے بھائی کا ادب کی حد ہے. ارے مصطفیٰ کا ادب وہ ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا. حدیں نیچے رہ گئی نبی مصطفیٰ. اسی کا نام ایمان, اسی کا نام بولیے. حضور علیہ السلام کا جو ادب ہے وہ حدوں سے بڑا ہے, جو صحابہ نے کر کے دکھایا اور اسی ادب نے صحابہ بنایا. 1.25 لاکھ صحابہ کے بعد دنیا صحابی سے بنا.
جنہوں نے مصطفیٰ کو مانا، میرے آقا کو سنا، کلمہ پڑھا، وہ صحابی بن گئے۔ 1.25 لاکھ صحابہ مل کر بھی ایک نیا صحابی نہیں بنا سکے۔ تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، میری بات کو غور کیجیے گا، 1.25 لاکھ مل کر ایک نیا صحابی بنا نہیں سکے تو ساری کائنات کو جمع کر کے لیا، حسین کہاں سے بنائے گا؟ تو بات سمجھے نہیں؟ یہ جو حسین کی برابری کرنے والے ہیں نا، یہ یزیدی چولہ، یہ نئی نسل پیدا ہوتی ہے۔ کہتے وہ امیر المومنین تھا، وہ جنت میں جائے گا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور امام حسین کو اس کی بات ماننی چاہیے تھی، وہ امیر المومنین تھا۔ اور بہت ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھ لیں، ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے۔ نسخہ دے دیتا ہوں، جو آپ کو ایسا مل جائے جو یزید کی ذریت سے مل جائے، آج بھی آپ کو ملیں گے۔ وہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے نظر آئے گے۔ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، ہمارا تعلق ہے منظم قرآن سے، اور ہم محبت والے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد داؤد قادری کے ارشاد محترم، انہوں نے آج تک اسی کا جواب دیا ہی ہے۔ لوگ جو مرضی آنکھیں آندے رہے، انہوں نے کبھی جواب نہیں دیتا، اپنا کام کرتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ ہے لوگوں نے کربلا میں میرے حسین کو نہیں مانا تھا، کیا ہوا؟ میرے امام 4 گزر گئے، کسی کو جیل میں مار دیا، کسی کو کوڑے مار، امام جن کیا چکا ہے ان کو نہیں مانا، کیا ہوا؟ اور اس کو نہیں ہوتی۔ یہ تو دیکھو زمانہ ہے، لوگوں نے ابو جہل بن مکی میں میرے آقا نے جب پتھریوں سے کلمہ پڑھا دیا، انہیں مڑ بھی نہیں بنے۔ تو یہاں نام آنے والے آدمی ہیں، تو آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہے کہ یزید جنتی ہے، امیر المومنین ہے، مجھے وہ ٹھیک ہے، تیریاں ساریاں گلاں منیا، میری بھی مان۔ نسخہ سیدھا سادہ، اسے کوئی قرآن کو مانتی ہو پکڑ کر جیب پہ پاڑ لگا کہ میرے کو بولے قرآن، ان کو چلو اسی قرآن کو جو تم سینے سے لگائے رکھتے ہو، ہم دونوں بناتے ہیں ضامن، اسی قرآن کو اٹھا کے ایک قسم اٹھاتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں، تو دعا کر تو مرے تو تیری آخرت یزید کے ساتھ ہو، ہم دعا کرتے ہیں ہم مرے تو ہماری آخرت حسین، ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ سوا لاکھ صحابہ میں سے مل کے ایک نیا صحابی بنا نہیں سکے، تم سے ایک صحابی تو بنا نہیں، حسین کا جو بناؤ گے؟ ارے حسین کہتے ہیں نبی کے برابر، ارے جہاں نبی کے برابر، یہاں تو ساری کائنات کی طہارتیں مل کے ایک نبی کی بیٹی کی طہارت کے برابر پاکی نہیں بنا سکتی۔ نبی کی برابر تو دور کی بات ہے، نبی کی بیٹی کے برابر کائنات میں کسی کی بیٹی نہیں ہے، نبی کے نواز کے برابر کائنات میں کسی کی ذریت نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک حبشی غلام جیسا کائنات میں حسین کوئی نہیں ہے، تو برابری مصطفیٰ بھی نہ کرو، یہاں غلاموں کی برابری۔ تو صحابہ کرام کو جو یہ درجہ ملا وہ ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ کیا بولیے؟ اچھا سنو، صحابی سب سے پہلا صحابی کون بنا؟ بتاؤں آپ کو سب سے پہلا صحابی کون بنا؟ جب میرے نبی نے کوہ صفا پر اعلان نبوت کیا، 1.25 لاکھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوئے، کتنے؟ ہم ہوئے 1.25 لاکھ۔ پہلے صحابی کون ہوئے؟ میرے آقا نے اعلان نبوت کیا، اللہ نے فرمایا جا ابھی 40 سال غار حرا میں رہا ہے، جا اب زمانے کو میرے رب ہونے کی خبر دے، اپنے نبی ہونے کی خبر دے۔ میرے آقا نے سرداران قریش کو جمع کیا، اسلام بیٹا مدد ڈاڈو کے روئے نہیں، میرے نبی نے جو پہلا پیغام دیا سرداروں کو دیا، ابو لہب ابو جہل بڑے بڑے خدا کوئی صفا پر جمع کیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، یہ جو 360 خدا ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ بے زبان ہیں، آؤ میں تجھے اپنے خدا میں خبر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے محمد ہمارے تو 360 آتے ہیں نظر، تو بتا تیرا رب کیسا ہے، آواز کیسی ہے، صورت کیسی ہے، دیکھیں گے تو مان لیں گے۔ یہ وہ سوال تھا جو ہر نبی پہ ہوا، سن لیں یہ سوال ہر نبی پر ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوا، انہوں نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا، کوڑوں کو تندرست کر کے دکھا دیا، مادرزاد اندھوں کو نور بخش کے دکھا دیا۔ میں یہ دیکھو میرے اللہ کے رسول ہونے کی دلیل اللہ نے مجھے معجزات دے کے بھیجا ہے۔ جب لوگوں نے مردہ زندہ ہوتے دیکھے، نبی کو نبی خدا کو خدا
جب موسیٰ علیہ السلام کا سوال ہوا آپ نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا وہ جادو رسیوں کو کھا گیا وہ سجدے میں گر گئے کہتے نہیں یہ جادو نہیں کچھ ہو رہا ہے آپ اپنا ایسے ہاتھ لے جاتے باہر نکالتے سورج ذرا چمکتا تھا لوگوں نے جب معجزات کو دیکھا نبی کو نبی خدا کو خدا مان لیا ہر نبی جب قوم کے سامنے جاتا معجزات کی پاور اللہ ساتھ دیتا کہ اے میرے نبی اگر انکار ہو معجزہ ظاہر کرنا جب میرے اور تیرے رسول کو بھیجا خالی آتا میں مصطفیٰ معجزات ان کو دیے جاتے ہیں جو محتاج معجزات تجھے ایسا بنایا ہے بڑی گل کر چھٹے ہر نبی کو معجزات دیے حبیب کو معجزہ نہیں دیا جب انہوں نے دلیل مانگی یہ وہ لمحہ تھا میرے اپنا چاند کا سینہ چیر دیتے پتھروں سے کلمہ پڑھا دیتے درختوں کو قدموں میں بلا لیتے جن کھجوروں کی بوٹیاں اگا دیتے میرے نبی نے نہ ایسا معجزہ اپنے بعد میں سارے معجزات ہوئے جس لمحے ضرورت تھی کوئی معجزہ نہیں دیا کہ مولا یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں فرمایا فقط لبست فیکم عمر من قبل فلا تاکلون مصطفیٰ نے فرمایا خدا نظر نہیں آتا مصطفیٰ تو نظر آتا ہے ارے خدا دکھائی نہیں دیتا مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہے میرا جمال جمال خدا پہ گواہ میرا کمال کمال خدا پہ گواہ فقط لبست فیکم عمر من قبل فلا تاکلون آج سے پہلے 40 سال میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں جاؤ میری کتابیں زندگی اٹھا کے لاؤ میرا بچپن تمہارے سامنے لڑکپن تمہارے سامنے جوانی تمہارے سامنے 40 سال مکہ کی گلیوں میں کھیلتا رہا ادھر ہی میں نے شادی کی تجارت بھی کی لین دین بھی کیا عبد المطلب میرا دادا عبداللہ میرا باپ ابو طالب میرا چچا علی میرا بھائی آمنہ میری ماں حلیمہ سعدیہ گود میں پلا بڑا اور میں نے خدیجہ بن سے شادی کی میں نے تجارت بھی کی لین دین بھی کیا سودا سلے بھی لیا 40 سال میں رہا ہوں تمہارے درمیان جاؤ اگر 40 سالوں میں کوئی عیب نظر آتا ہے رب کا انکار کر دو اور اگر میری ذات پہ عیب ہے میری زبان پر میرے خدا اللہ نے آتا سونے میرے ہونے دلیل تیرے تو وڈی آئی کوئی تجھے ایسا بنایا ہے سونے تھوڑی کو گھٹ کرے نا تے تھوڑی نو اتھے لے جا منٹ دے بٹن لے جا تو اور چس آوے منٹ پہ کر دو تھوڑا کو ہلکی کر دو بے زیادہ کر دو چساں آ جائیں مزے آ جائیں مزے آ جائیں میرے مصطفیٰ نے کوئی معجزہ کیا میں مصطفیٰ ان کو معجزے دے کے بھیجا ہے کہ بنا کے بھیجا ہے اپنے آپ کو پیش کر جب انہوں نے معجزہ کہتے جہاں انسان کو کل عاجز ہی آ جائے معجزہ اسے کہتے ہیں اگلی بڑی بڑی گل نہیں 40 سال جنہاں اکھیں رکھے جن کے درمیان میرا نبی رہا انہوں نے 40 سال جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعِينِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونیا تیرے تو سونا نہ کسی دیکھا ہے نہ کسی ماں نے جمے ہے تو یہ جو پیدا ہونا عیب رکھیا ہی کوئی نہیں یہ جو لگتا ہے ایڈا سونا اپنے مرضی نہیں بن کے آ گیا جنہ 40 سال دیکھیا انہوں نے عیب لگتا تھن کافر سنی یار جڑے کافر سن سردار سن جنہ تے ٹھوکر ماری انہاں کیا سونیا تو بے عیب ہے تو سچا ہے تو صادق ہے تو امین ہے تیرے اللہ نے عیب رکھیا ہی کوئی نہیں اسی 40 سال رکھیا سونیا تو میلیاں بھی گئے ہیں فیصلے بھی کیتے تجارت بھی کیتی نہ تجھے سچا رکھیا ہے نہ سونا رکھیا ہے نہ امین رکھیا ہے نہ صادق رکھیا ہے تو ہے بے عیب اچھا جنہاں اکھیں وکھے ہے انہوں نے عیب لبا نہیں اور مولوی کل جب میں عیب لبا کرنا کوئی انی دیا تو نے وکھے ہی نہیں وہ جنہاں وکھے ہے دین صاحب جنہوں نے دیکھا انہوں نے عیب لبا نہیں وہ آگے جب میں عیب لبا پھرنا نبی جو عیب نہ لبے اگر نبی تو درود پڑے تو جو ہے یہ نہیں جس نے میرے نبی کو مانا وہ صحابی بنا جس نے نہیں مانا وہ ابو لہب ابو جہل بنا تو جو ہے نہیں اللہ نے پہلے اپنا آپ نہیں منوایا پہلے مصطفیٰ کو منوایا آکے سونے پہلے تینوں منن جڑا تینوں مننے گا رب پورا میں بن جائے گا
وہ آپ کو حدیث پاک سنی کوہ صفا پر میرے نبی نے فرمایا ایک لشکر آ رہا ہے، اب پنجویں پڑھی سی بولتے نہیں گیا میں اس بات کو لشکر آ رہا تو حملہ کر دے گا، مان لو گے؟ ہم مان لیں گے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، کیوں مانو گے؟ کہتے تو صادق ہے، تو سچا ہے، تو امین ہے۔ فرمایا میری زبان پر اگر لشکر کی موجودگی کو مانتے ہو میری زبان پر خدا کو بھی مان لو۔ بولی ایسے ہی ہے۔ تو اللہ نے پہلے اپنا نہیں منوایا، اس کا حبیب جس نے مجھے مانا ہے پہلے تینوں مننے، تو ہے میرا عشق، تو ہے میرا، تو ہے میری محبت ہے۔ تو جس طرح محبت ہوئے بندہ لوگ گرا جائے عاشق سمجھے نہیں یار، اور پہنچو کے گل محبوب کے بوئے دے جاندی ہے۔ میں کہ سونے جڑا تینوں مننے او دا رب جڑا تینوں نہ منے۔ اچھا میں قرآن تو بھی دلیل دینا، ہر روز نماز میں پڑھتے ہو، اللہ کدے سے نماز پڑھن لگ پئی ہے۔ قل هو اللہ، ہر نماز میں ایک باری نہیں، ہر رکعت میں جو عشاء میں 17 تے پڑھ 17 چوتھی پڑھی جا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد پڑھنا کہ نہیں؟ یہ مانا کی ہے قل هو اللہ احد، سونیا تو انہاں نوں آ میں رب ایک ہاں۔ غور کری یار، تینوں توحید دساں، تو کیڑی سچی خوش توحید نہیں کرنا، توحید ہوئی جڑی تیرے مصطفیٰ کو لب دی۔ قل هو اللہ احد، اے بھی تو فرما اللہ میرے بندوں کو بتا اللہ باری تعالیٰ خدائی بھی تیری بندے بھی تیرے آپ میں گل کر لیں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ میں بندوں سے بات نہیں کرتا، میں جتنا گل کرا نبی بن جاتا ہے۔ میں ہر کسی سے بات تھوڑی کرے گا، میں سارے نبی بن جاتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بشر میں طاقت نہیں ہے وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ کلام کرے۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں کبھی وحی بھیجتا ہوں، کبھی الہام کرتا ہوں، کبھی دور پہ بلاتا ہوں، کبھی میراج میرا سامنے بٹھاتا ہوں، میرا جیون دل کرے میں گل کرا۔ ہر بندے سے بات کرتا نہیں۔ باری تعالیٰ تیرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا میں بندوں سے ایک بندے کو اپنا بندہ بناتا ہوں، اس بندے کے سر پہ بندگی کا تاج سجاتا ہوں، پھر میں اپنی بات اپنے بندے سے کرتا ہوں، میرا بندہ میری بات بندوں سے کرتا ہے۔ گل سمجھ نہیں تیری داد تو قربان جاوا، اور پپلی ٹھنڈی ہو گئی اٹھ کے سبحان اللہ میں 50 منٹ تقریر مکا دینی یار، ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا بندہ ستا ہے۔ میں سبھی نظام لنگر ہے کہ نہیں؟ دل سے لنگر ہے، پکی گل ہے جی، جاگ دینا ہے جی، سنیا دا قومی نشان نماز بھی پڑھے ہوگا۔ ہوں میں گل سنوں گا نماز دی قل هو اللہ ہو، اے ہر نماز میں اللہ نے کہا پڑھو، انہیں عقیدہ پکا رکھا ہے، ہر نماز پڑھنا ہے۔ تو جب آپ نماز نہیں پڑھنی مڑ عقیدہ بھی پکا ہونا، ہم انہیں لنگر والے ہے جی، تو اس بات کا لنگر کھا لیا، 11ویں دا کھا لیا، امام حسین دا کھا لیا، تو میلاد دا کھا لیا، تو بس سال بعد ایک میلاد محفل کی تھی، پل پل کے پیسے اکٹھے کیتے، وہ ناچ کھانا سکتے کو مولوی سکتے السلام علیکم آپ جنتی ہو گیا۔ نہیں، اور جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو، اور جس غوث دے لنگر کھاندے ہو، میرے غوث نے 40 سال عشاء دے جنہوں فجر دی نماز پڑھی ہوئی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ ایویں غوث آدم نہیں بڑھتا، ایویں پردے نہیں کھولتے۔ آپ فرمائے لو ان کا جمع عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لا سترتها، فرماتے غوث اعظم کا مرید ہو میں مشرق میں ہوں، میرا مغرب میں ہو، وہ دا پردہ کھل جائے میں اسے بیٹھے ٹک لینا، میں اپنے مرید ننگا ہونے نہیں دے رہا۔ یہ ہے غوث اعظم، ایویں نہیں بڑھتے۔ 40 سال عشاء کی نماز فجر پڑھی ہے، اور ہم نے میری گل تو یار میری گل سنی، کل امام حسین کی بارگاہ جانا کہ نہیں جانا؟ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو جس سونے کو پوچھ لے آؤ میرے امتیوں میرے غلاموں، میرے نام تے لنگر دی 100 تیل کھانا دو ایک لنگر کھانا والے نے تے ایک اپنے نوں زخمی کرنا والے نے، انہاں دونوں نے پوچھنا ہاں بھی تسی میرے نام تے ماتم کر کے آئے ہو تے تسی لنگر کھا کے ذرا دسو ماتم کیوں کیتا تے لنگر کیوں کھادا؟ حضور آپ بڑے مظلوم تھے، آپ پہ بڑا ظلم ہوا، حضور یزید نے آپ کے بچوں کو ذبح کر دیا، آپ کے بچوں کے ساتھ نیزوں پہ ڈال دیے، حضور آپ حق کے لیے ڈٹ گئے، آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، آپ ڈٹے تھے، آپ نے حق کا وعدہ بلند کیا، ہم اس لیے آپ کے نام پہ روتے رہے، آپ کے نام پہ ماتم کرتے رہے کہ آپ نے دین کو بچایا، آپ نے دین کو امام حسین فرمائیں گے ظالموں ماتم خدا کر دے تم نے دین کو اجاڑیا سے میرا ہی کر دے رہے
اور میں تو بچانے والا تھا، میں نے تو اپنا پورا گلشن قربان کیا، اپنے پورے بچے قربان کر دی، تو میرے نام پہ روتے آ رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، تم نے ماتم کیا، لنگر بھی کھائے، میرا جھگڑا کیا تھا؟ یزید کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ کربلا سے بچا کیا تھا؟ حضور آپ نے نماز بچائی تھی، آپ نے آخری جو سجدہ کربلا میں کیا سب کو لٹا کے نماز میں ساتھ دیا تھا، حضور نماز ہی تو بچی تھی، یزید چاہتا تھا نماز ختم ہو جائے، آپ نے نماز کو بچایا، وہ اذانوں کو دلوانا چاہتا تھا، وہ سرکاری خزانے لوٹتا تھا، حضور آپ نے دین بچایا، آپ نے نماز بچائی۔ اچھا لو میری نماز نہیں، وہ نماز جو میں نے تمہیں دی تھی بچا کر کدھر ہے؟ موڑ چل کے جواب دے۔ اچھا کچھ تو ہونے دینا کوئی جواب ہونا ہی کوئی نہیں، ساڑھے ورگے جنہ پڑھی کوئی نہیں، انہاں لنگر کھاتے کھاتے کچھ اور جنہ پڑھی ہوگی، اینڈ میں بھی اسی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ امام نے صاحب فرمایا اچھا نماز بھی پڑھتے تھے، دودھ میں پانی بھی ڈالتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حرام بھی کھاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، 2 نمبر دعائیاں بھی بیچتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، رشوت بھی کھاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سود بھی کھاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حرام بھی کھاتے تھے۔ یہ نماز تو یزید تھی، یزید بھی یہ کچھ کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، سرکاری خزانے میں لوٹتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، فرمایا کہ یہ نماز تو وہ ہے جو یزید والی ہے، میری نماز کدھر ہے جس کے لیے میرا ساتھ نیزے پہ چڑھا؟ وہاں کیا جواب دے گے؟ وہاں یہ لنگر نہیں ہے، وہاں نماز کا معنی، میری بات یاد رکھیں، دم دمدوں والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ میرے پھلے کر دیں 2 نمبر نے سارے، وہ 100 سے 1 نمبر پیر تم صحیح نہ بنائی، بھول جا کار تیری ماں تو وڈا پیر کو نہیں، تیرے پیو تو وڈا پیر کو نہیں، پیر انہاں نے پڑھ لے، ایویں لگا کرنا سارے جالی، جے انہاں کو کچھ ہوتا آپ نے ٹھیک ہو جاندے، ایڈے ایڈے اشتہار دیندے نجومی فلاں فلاں فلاں، انہاں کو کچھ ہے وے، یہ ویلے نے سارے فراڈی پیر ہی، انہاں کو کچھ بھی اللہ کی قسم ہے، تیرا سب تو وڈا پیر قرآن تیرے گھر پہ آئی، ایتھے نہ تا پیسے سٹنا نہ تا سننا تے او نہ جڑی رب نے لکھی اپنے نبی نو 3 سالاں اونوں کدی پڑھیا ہی نہیں، اونوں لویٹ کے رکھیا ہی کر تو بعد اٹھی ہوئی ہے، کدی پرچھتی تے پئی ہے، کدی پیٹیاں تے پئی ہے، او نہ کوئی کدی پڑھ جا گیا۔ اللہ کی قسم تیری نانی دادی پڑھ دی، تیرے گھر سے برکت سی، جا 20 سال پیچھے لب لا کے مصلا جتھے گھر مسجد ہوندی سی اتنے چراغ بلدا سی، تیری نانی تیری دادی قرآن پڑھدی سی، او 12 14 بچے پالے، ایک بابا حالت لاوندا سی کادے نال ٹکیا نال، اور اس گلش لوگدا لسی لیندا نال مکھن دا پیڑا، تیرے کو 2 نہیں پالدے پے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے رزق میں کہیں حرام آ گیا، تو من تے پاوے نہ من گلاں کوڑیاں تینوں لگڑیاں نے چبیاں، تو مزدور دیہڑی پوری نہیں کرتا تو بے ایمان حرام کمایا ہی، جے مستریاں دیہڑی پوری نہیں کیتی حرام کمایا ہی، استاد نے ڈیوٹی نہیں کیتی حرام کمایا ہی، جج نے بگیا حرام کمایا ہی، وکیل نے 2 نمبری کام کیتی سیدھا حرام کمایا ہی، تیرے پتر دے پیٹ تے تو حرام جانا ہے، حرام بھی اپنا اثر رکھدا ہی، حلال بھی اثر رکھدا ہی۔ اس لیے میری بات یاد رکھ لیں، اگر چاہتے ہیں نسلیں بدل جائے پہلے اپنے آپ کو بدل، یہ جو نماز ہے یہ پہلی کنجی ہے جنت کی، گھر میں اٹھ کے پہلے صبح نماز ماں پڑھے گی، تی بھی پڑھے گی، پیو پڑھے گا، پتر بھی پڑھے گا، فریدو دی ماں آ بھی پڑھ دی، مصلا شکر دی پڑی بھی رکھ دی ہے، انہیں اپنے پتر نو گل سن ایویں نمازی نہیں بنایا، ماں آپ پڑھ دی سی پتر کہتے جی کربلا دی ماں میں حسین نے نیزے تے قرآن پڑھیا، میں کہ حسین دی ماں دیا لوریاں وے، تیری ماں جو لوریاں دندی ہوتے کیبل لگی گانے لگے، حسین دی ماں نے کدی نماز نہیں چھڈی، رات پہندی ہے نبی دی تھی، نبی کی بیٹی نسبت دیکھو، نبی کی بیٹی مسلح پہ کھڑی ہوتی ہے، ایک سجدے میں رات ختم ہو جاتی ہے، رو کہتی مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کہ سجدہ کی ادا ہوگا تیری رات، یہ نبی کی بیٹی ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کتنی بڑی نسبت، اور نبی کی بیٹی نے جب اپنے بیٹوں کو پالا ہے تو لوریاں قرآن کی ہے، جا کر دیکھ تو صحیح، آٹا گھلتی لب پہ قرآن، چکی چلتی لب پہ قرآن، دودھ پلاتی لب پہ قرآن، پانی بھر پلاتی لب پہ قرآن، جولے جلاتی لب پہ قرآن، جب ماں نے لیلیاں قرآن کی دے کے پالا ہو، وعدے تو اسی دن ہو چکے ہوں گے، ماں لیلیوں میں قرآن سنانا تیرا کام، دودھ پلا کے قرآن سنانا تیرا کام، ماں کل نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا میں حسین وہ تربیت تیرے گھر میں ہے، گل ادھر نکل گئی ہے،
اور میں ہمیشہ گل چلیے دی لازمی کرنا یار میری گل سنو سونے بندیو اللہ والے ہو نوجوانوں بدل جاؤ اپنی اولاد واسطے بدل جاؤ تو آج مسلح سے میں گا تیری اولاد بھی دکھنے کی گنگ لگتے ہیں اپنے آپ کو بدل لیا نماز جس گھر میں نماز ہے نا یہ جادو ٹونے جس گھر بڑھ جائے نا وہ جادو ٹونے نہیں آگے یہ تیری بے برکتی ہے قرآن نہیں پڑھتا تو نماز نہیں پڑھتا پاک رہے کہ کدی اٹھ کے سورے تہجد 2 نفل پڑھ اللہ کے رسیلے جتر جائے کدی اٹھتے صحیح رات جاگر شہر سلامے رات جاگر کتے تیت کتے مالک آپ کو امور نہیں چھڑ دے ہمیں سو مارے جتے تیت کتے ساری آدھی راکھی کر دے جتنے جا رڑا میں سن دے اٹھ بھولیا یار بنا لے بازی رہ گئے کوئی ہم سے کتا ہی وفادار ہے غیر کی روٹی دے نہیں کھاندا مالک سندا ہو جا ساڈا مالک جاگدا اسی سوندے وہ پچھلے پیر ہوندا آؤ بندے اٹھو منگو اور پہلے پیر جاگدا موبائل تو اکھاں دے سامنے تے جدوں اودے کول منگن دا ٹائم تو ستا ہوندا ہے جڑی قوم 11 بجے ستی اٹھے برکت کتھوں ہونی ہے جاگ کے کراچی اور اسلام آباد 12 بجے تک کوئی دکان ہی نہیں کھل دی تے پھر برکت کتھوں ہونی ہے اور برکت اودوں ہونی جدوں 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھنی اپنے رب نے گلاں کرنی میں بسم اللہ تے لا دو گیا تیری خیر نہ میں نے پڑھ لی ہر نماز میں قل هو اللہ احد سونیا میں کسی بندے نال گل کردا نہیں میں مصطفی میرے بندے نال گل نہیں کردا سونیا تیرے بندے نال گل نہیں کردا آخر میرا طریقہ نہیں باری تعالیٰ میں اگر تیری توحید کا اعلان کروں گا تیری خدائی بڑھ جائے گی میں مصطفیٰ مجھے سارا جاگ مانے پھر بھی رب کوئی ایک نہ مانے پھر بھی رب میری خدائی نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے تو مولا پر میری زبان سے اعلان